سامنے رکھی اور فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے ایک تجربہ کیا ہے، حل یقع الذباب علی جسدک، کیا آپ کے بدن مبارک پر مکھی بیٹھتی ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ میرا تجربہ ہے ان الذباب لا یقع علی جسدک الطیب، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پہ مکھی بیٹھی ہو۔ جو اللہ گندگی پر بیٹھنے والی مکھی آپ کے وجود پاک پر نہیں بیٹھنے دیتا، کیا وہ اللہ ایک بدکارہ عورت آپ کے گھر میں، آپ کے حرم میں، آپ کے بستر تک آنے دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی صحابی نے کوئی بات کہی، کسی نے کوئی بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے بھی مشورہ کیا، جو حضرت عائشہ کی سوکھنے تھی۔ کسی نے حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی کمزور بات نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ وہ جب سے آپ کے حرم میں آئی ہے ایک عیب کے سوا میں نے اس میں کوئی عیب نہیں دیکھا، اور وہ عیب یہ ہے کہ انہا حدیثۃ السن، چھوٹی عمر کی ہے، آٹا گوندھ کے رکھتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد روٹی پکاؤں گی، اور پھر کھیلنے لگ جاتی ہے جیسے بچیاں کھیلتی ہیں، اور اس کا گوندا ہوا آٹا بکری آ کے کھا جاتی ہے، اور پھر وہ پریشان ہوتی ہے کہ روٹی پکانی تھی آٹا بکری کھا گئی۔ بس اس ایک عیب کے سوا یا رسول اللہ میں نے عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ مردوں نے بھی مشورے دیے، عورتوں نے بھی مشورے دیے، حضور نے گھر میں بھی پوچھا، باہر بھی پوچھا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے مشورہ مانگا گیا تو ان کے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سبحانک، اسے عربی میں کلمہ تعجب کہتے ہیں۔ تعجب کے وقت بہت حیرانگی والی بات ہو تو عربوں کے منہ سے یہ کلمہ نکلتا تھا، تو حضرت عمر حیران ہو گئے اور وہ کلمہ انہوں نے تعجب والا کہا، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، یہ دن بھی آنا تھا۔ اور پھر آگے اپنی رائے دی کہ ھذا بہتان عظیم۔ خیر، مہینے بعد سورۃ نور نازل ہوئی جو 18ویں پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 20 آیات بینات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں، ان کی حمایت میں، ان کی شان میں، ان کے حق میں نازل فرمائی، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے یہ جو الفاظ تھے ہو بہو نازل فرمائے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ بہت ساری آیتیں قرآن کی ایسی ہیں
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ بولے، آپ نے کوئی بات کی، کوئی مشورہ دیا، کوئی رائے دی، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آسمان سے وحی بنا کے قرآن کا حصہ بنا کے جبریل کو بھیج کے نبی پاک پہ نازل فرما دیا۔ جس طرح بہت ساری آیتیں حضرت عمر کے مشورے کے بعد نازل ہوئیں، اسی طرح قرآن پاک میں بہت ساری آیات وہ بھی ہیں جو حضرت عمر کے حق میں، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہی آیات میں سے ایک یہ آیت ہے جو خطبے میں نے پڑھی ہے کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے، صاحب ایمان بنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں اور آپ کی جماعت میں شامل ہوئے، کفر سے، شرک سے توبہ کی، اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل فرمائی، اور تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اس آیت میں مومنین سے مراد ایک مومن ہے، جمع کا صیغہ برائے تعظیم ہے۔ جیسے ہمارے پاس کوئی بڑا اچھا عالم آ جائے مہمان، تو وہاں ہم عالم کا لفظ نہیں بولتے، علماء کا لفظ بولتے ہیں۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، آج ہمارے پاس علماء آئے ہیں، حالانکہ ایک عالم آیا ہے، لیکن جمع کا صیغہ بطور تعظیم بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے نبی اللہ تیرے لیے کافی ہے، اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ یہ جو بالائے اسباب نظام ہے، اس حوالے سے اسباب سے بالا تر جو سلسلہ ہے، اللہ کافی ہے۔ اور جو عالم اسباب ہے، ایک اسباب کے بغیر نظام اور جہان ہے۔ بھوک میری اللہ مٹاتا ہے، لیکن وہ ختم تب ہوتی ہے جب میں عالم اسباب میں کھانا کھاتا ہوں۔ پیاس اللہ بجھاتا ہے، لیکن وہ بجھتی تب ہے جب عالم اسباب میں پانی پیتا ہوں۔ شفا اللہ دیتا ہے، لیکن بیماری تب ختم ہوتی ہے جب میں دوا لیتا ہوں۔ ایک ہے اسباب سے بالا تر سسٹم، اور ایک ہے عالم اسباب کے تحت۔ اللہ نے فرمایا عالم اسباب کے تحت وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میں نے آپ کو عمر عطا کر دیا ہے، عمر آ گیا ہے، بس اب سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ اب ظالموں کے ظلم کے ہاتھ رک جائیں گے، اب خبیثوں کی خباثت کے منصوبے ناکام ہو جائیں گے، اب تیرے صحابہ کی طرف اٹھنے والے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، اور اب تیرا راستہ روکنے والے اور تیرے قتل کے منصوبے بنانے والے وہ اپنے منصوبوں کو مٹی میں ملتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ ساری باتیں اس وقت تک تھی جب تک عمر مخالف کیمپ میں تھا۔ اب عمر اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، محمد مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ اب اسلام کا بول بالا ہوگا، دشمنان اسلام کا منہ کالا ہوگا۔ یہ ہے حضرت عمر کی شان، یہ ہے حضرت عمر کی پہچان، یہ ہے حضرت عمر کا سلسلہ، اور یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اور ان کے تعارف کا ایک صفحہ۔ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں سمجھے کہ دن کے 12 بجے سے 1 بجے کے درمیان جو ٹائم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم کے گھر میں رہتے ہیں اور صحابہ وہاں جمع ہوتے ہیں،
چھپ چھپا کے آتے ہیں اپنی اپنی قوم سے، اور وہاں تعلیم و تعلم، درس و تدریس، قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ حضرت عمر مسلمان ہوئے، کچھ دیر کے بعد نماز ظہر کا وقت ہو گیا، صحابہ نے وضو شروع کر دیے، نماز کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ کے ساتھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کریں گے، وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیں گے؟ ابھی ابھی مسلمان ہوئے، تھوڑا وقت ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی عبادت اللہ کے گھر کعبے میں ہونی چاہیے۔ اے عمر، کعبے میں ہونی چاہیے، لیکن تیری قوم والوں نے، مکے والوں نے، قریشیوں نے، مکے کے سرداروں نے میرے اوپر تو اعلانیہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، اس لیے ہم یہاں چھپ کے عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عمر کے کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی آپ چھپ کے عبادت کریں، عمر کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی چھپ کے عبادت ہو تو پھر عمر کے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ آج سے نماز کعبے میں پڑھی جائے گی۔ اور پھر تمام صحابہ کرام کو لے کے رسول اللہ کی معیت میں حضرت عمر کعبے میں گئے اور سارا راہ اعلان کرتے گئے۔ جس نے محمد کریم کو روکنا ہے وہ سامنے آئے، جو اپنی لاش پہ اپنی ماں کا ماتم دیکھنا چاہتا ہے وہ سامنے آئے، جو اپنی بیوی بیوہ کرانا چاہتا ہے وہ سامنے آئے، جس کی خواہش ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں وہ سامنے آئے۔ وہی مکہ ہے، وہی گلیاں ہیں، وہی راستے ہیں، وہی لوگ ہیں۔ کسی گھر سے ایک آدمی بھی نہیں نکلا جو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی کا اشارہ کرتا کہ کدھر جا رہے ہو۔ سبحان اللہ، یہ عمر کی شان ہے، یہ عمر کا تعارف ہے، یہ عمر کی سیرت ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ پوری ان کی زندگی آپ دیکھیں، تین چیزیں حضرت عمر کی زندگی میں بہت غالب نظر آتی ہیں۔ اللہ کی توحید، اور توحید کے معاملے میں بالکل صاف دو ٹوک۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، بیت اللہ شریف کا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے حجر اسود کے پاس گئے۔ جو مسلمان وہاں بوسہ دینے میں مصروف تھے وہ ہٹ گئے، امیر المومنین کو راستہ دیا، جگہ دی تاکہ آپ سہولت کے ساتھ، آرام اور سکون کے ساتھ اپنا فریضہ ادا کر لیں۔ بوسہ دینے سے پہلے حضرت عمر پاس کھڑے ہو گئے اور حجر اسود کو مخاطب کیا۔ حجر اسود تو پتھر ہے، وہ تو نہیں سنتا، وہاں جو مسلمان کھڑے تھے انہیں سنانا مقصد تھا۔ حجر اسود کو مخاطب کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انی لا اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر۔ میں عمر اچھی طرح جانتا ہوں، میرے علم میں ہے کہ تو ایک پتھر ہے، پتھر کے سوا کچھ نہیں۔ پھر اپنی اس کی اور وضاحت کی، فرمایا لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دینے کا اختیار رکھتا ہے نہ تو نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے۔ نفع بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، نفع نقصان کا نظام اللہ کے اختیار میں ہے، کسی پتھر کے، کسی انسان کے، کسی قبر کے،
اور کسی جن یا فرشتے کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ آگے فرماتے ہیں واللہ ما قبلتک لولا قبلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہوتی، اگر میرے آقا نے، میرے مرشد نے، میرے پیغمبر نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا، اللہ کی قسم ہے میں عمر کبھی بھی تجھے نہ چومتا۔ میں تجھے نفع کا مالک سمجھ کے نہیں چوم رہا، نقصان کا مالک سمجھ کے نہیں چوم رہا، مشکل کشا سمجھ کے میں تیری خوشنودی نہیں حاصل کر رہا، میں تو سنت مصطفیٰ ادا کر رہا ہوں اور اپنے محبوب آقا کا طریقہ زندہ کر رہا ہوں۔ یہ ہے حضرت عمر، اور یہ ہے حضرت عمر کا عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید میں بڑے صاف تھے۔ آپ کے دور خلافت میں عراق کے علاقے میں ایک واقعہ ہوا۔ قبرستان تھا، قبرستان کے پاس سے ایک دریا گزرتا تھا، دریا کا پانی قبرستان کی مٹی گراتا رہتا تھا اور قبرستان اس میں بہتا رہا بہتا رہا بہتا رہا۔ ایک دفعہ بارشیں زیادہ ہوئی، پانی زیادہ آیا، سارے قبرستان میں پانی پانی ہو گیا۔ ایک قبر ننگی ہو گئی، کھل گئی، مٹی بہہ گئی اور اس میں میت اور لاش جو تھی وہ صاف نظر آنے لگی، اور جسم بالکل محفوظ تھا، کفن بالکل محفوظ تھا، اور چہرہ مبارک بڑا جلالی، خوبصورت اور نورانی۔ تو اس علاقے کے مسلمان جمع ہو گئے، تحقیق تفتیش ایسے معاملے میں جیسے ہوتی ہے باتیں شروع ہو گئی۔ چلتے چلتے بات اس نتیجے پر پہنچی کہ اس علاقے میں کئی سو سال قبل اللہ کے ایک نبی گزرے تھے، دانیال علیہ السلام۔ یہ ان کی میت مبارک ہے، یہ ان کا جسم مبارک ہے، یہ ان کی لاش ہے۔ اب کیا کریں؟ وہاں کے لوگوں نے حضرت عمر سے مدینہ میں رہنمائی لینے کے لیے رابطہ کیا، جو بھی اس زمانے میں رابطے کا ذریعہ تھا، کہ یہ صورتحال ہے۔ سارے علاقے کے اہل ایمان کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ ان کا جسم مبارک ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ یہ کوئی 10-12 سال پہلے بالکل اسی طرح کا واقعہ گجرات شہر میں ہوا۔ ایک قبرستان اس طرح کو گر گیا بارشوں میں، ایک قبر کھل گئی تو ایک بوڑھا آدمی ضعیف العمر اس کی میت نکل آئی۔ تو چونکہ حضرت عمر تو دنیا میں نہیں ہے نا، وہ تو جنت میں ہیں، عمر ہوتے تو بات ہوتی۔ اب تو زمانہ پیچھے جاتے 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 ثم رددناہ اسفل سافلین، کہاں پہنچ گیا زمانہ؟ تو وہاں کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے وہ میت نکالی اور ایک گاڑی پہ اس کو لادا، اور اس گاڑی پہ بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگائے، اور صبح سے شام تک گجرات شہر کی سڑکوں میں، محلوں میں، گلیوں میں پھراتے رہے۔ آگے ایک گاڑی میں 8-10 مولوی بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہر جہاں 20-25 لوگوں کا اکٹھ ہوتا وہاں تقریریں کرتے، یہ بابا جی دیکھ لو، یہ اللہ کے ولی تھے، ان کی یہ کرامت وہ کرامت۔ پھر وہاں دربار بن گیا اور ایک سلسلہ چل رہا۔ یہ پاکستان ہے اور یہ آج کا زمانہ ہے۔ پتہ نہیں کون ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، بس جی جسم سلامت ہے، کفن سلامت ہے، بلے 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 بلے۔ وہ ہمارے بزرگ ہیں مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، ہماری جماعت اشاعت تحریک سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ ہے۔ جمعرات کو یہ وہ میت پھرائی گئی اور شام کو بڑی مشکل سے
ڈی سی صاحب موقع پہ گئے، باقی انتظامیہ اکٹھی ہوئی، ڈی پی او آئے، گجرانوالہ سے انتظامیہ آئی، اور وہ اس بزرگ بیچارے کی میت ان مولویوں سے انہوں نے بڑی مشکل سے چھینی، 2-4 مولویوں کو نظر بند کیا، جیل بھیجا 1-2 دن کے، اور پھر اس کو انتظامیہ نے دفنایا۔ اگر انتظامیہ مداخلت نہ کرتی پتہ نہیں کیا کیا تماشا ہوتا، اور کب تک ہوتا، پنڈی لے آتے، وزیر آباد لے آتے، لاہور لے جاتے، پورے ملک میں شغل۔ حضرت عمر کے پاس عراق سے مسئلہ آیا، اور صحابہ کی گواہیاں ہیں، اس زمانے کے لوگ یا صحابہ ہیں یا صحابہ کی اولاد ہے، ان کی گواہیاں ہیں کہ میت مبارک جو زہر ہو گئی ہے یہ دانیال علیہ السلام کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننا، فرمایا دن کے وقت کسی قبرستان میں 16، 17، 18 یا 20 قبریں کھودو۔ دن کے وقت کسی قبرستان میں 16، 17، 18 یا 20 قبریں کھود کے چھوڑ دو، لوگ آئیں دیکھیں قبریں کھودی جا رہی ہیں۔ رات کی تاریکی میں اس جسم مبارک کو اٹھا کے پورے احترام کے ساتھ ان میں سے کسی قبر میں دفن کر دو، اور ساری قبریں بند کر دو، تاکہ صبح اس علاقے کے لوگ یہ پہچان نہ سکیں کہ وہ جو میت زہر ہو گئی تھی وہ کس قبر میں ہے۔ صحیح بخاری میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے الفاظ ہیں، مائی صاحبہ فرماتی ہے آخری وقت میں اپنی وفات سے کچھ دیر قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ہیں نا، ان باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ آپ بار بار فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ یہودیوں پہ اور نصرانیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، وہ اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں انہوں نے بنا لیا ہے۔ جو کام مسجد میں ہوتے ہیں نا، مسجد میں کیا ہوتا ہے، بندہ مسجد میں آتا ہے تو پہلے وضو کرتا ہے، قبر کے پاس جاتے ہیں تو پہلے وضو کرتے ہیں، مساجدہ کے لفظ ہیں۔ مسجد میں آدمی آتا ہے تو پہلے باہر جوتے اتارتا ہے، یہ بھی بازار کے باہر پہلے جوتا اتارتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں آ کے بندہ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ قبر کے پاس جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر مومن سجدہ کرتا ہے، اور یہود و نصارہ نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے آخری وقت میں فرمایا اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ اور اما عائشہ فرماتی نبی پاک یہ دعا کرتے تھے آخری وقت، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میرے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، عبادت گاہ نہ بننے دینا، میری قبر کو بچانا، میری قبر کی حفاظت کرنا۔ یہ بات سنا کے اما عائشہ نے فرمایا کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا اگر یہ خطرہ ہمیں نہ ہوتا لوگوں کی طرف سے، امت کی طرف سے، کہ یہ وہی کام نبی پاک کی قبر پہ شروع کر دیں گے جو یہودی عیسائی کرتے تھے، لَأَبْرَزَ قَبْرَهُ، یہ ڈر نہ ہوتا تو ہم نے قبر مبارک حجرے میں نہیں بنانی تھی، کھلی جگہ پہ آپ کی قبر بناتے۔ رسول اللہ کو کھلی جگہ پہ نہیں دفن کیا گیا، بلکہ حضرت عائشہ کے حجرے میں، گھر میں، حجرہ عائشہ میں آپ کی قبر بنائی گئی، کیونکہ گھر میں تو ہر بندہ نہیں نہ جا سکتا، حجرے میں تو ہر بندے کو اجازت نہیں ہوتی جانے کی، عام بندہ تو عام قبرستان میں جاتا ہے،
حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم نے نبی پاک کو عام قبرستان میں نہیں دفن کیا، گھر میں دفن کیا اپنے حجرے میں، اس ڈر کی وجہ سے کہ لوگ آپ کی قبر مبارک پر وہ کام نہ شروع کر دیں جو کام یہود و نصارہ اپنے نبیوں کی قبروں پہ کرتے تھے۔ یہی حضرت عمر کی سوچ بھی تھی کہ دانیال علیہ السلام کی میت کے بارے میں فرمایا دن کے وقت 20 قبریں کھودو، رات کی تاریکی میں انہیں دفن کر دو، صبح علاقے کے لوگ پہچان نہ سکیں کہ دانیال علیہ السلام کو کس قبر میں دفنایا گیا ہے۔ حضرت عمر کا مقصد کیا تھا؟ لوگ اللہ سے مانگیں، قبروں سے نہ مانگیں۔ محرم کا مہینہ عمر کی شہادت بھی ہے، محرم کا مہینہ حسین کی شہادت بھی ہے۔ عمر اور حسین میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ 19-20 باتیں ہیں، ان میں سے صرف ایک بات، حضرت حسین کسی کام کے سلسلے میں حضرت عمر کے پاس گئے۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ حضرت عمر ایک دن گلی میں کہیں ملے مدینہ پاک میں، تو حضرت عمر نے شکوہ کیا، حسین تو میرا بھتیجا ہے، انت ابن اخی، تو میرے بھائی دا پتر ہے، میرا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، تو ہماری ملاقات کے لیے کبھی نہیں آیا، کبھی ہمیں ملنے نہیں آیا۔ حضرت عمر کی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے، قبیلے کا، قوم کا، گھر کا، خاندان کا، وہ اگر محسوس کرے کہ میری قوم میں، قبیلے میں، خاندان میں فلاں بچہ جو ہے وہ مجھ سے کچھ دور دور ہے، تو اس کو اس کا اظہار کرنا چاہیے، اسے بتانا چاہیے اور اپنی شکایت اس کے نوٹس میں لانی چاہیے۔ کیا وجہ ہے تم ہم سے کیوں خفا خفا رہتے ہو؟ کوئی جائز وجہ وہ بتائے تو اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر سے تو کوئی بھی بڑا نہیں نا۔ حضرت عمر نے حضرت حسین کو گلی میں ملے، شکوہ کیا، انت ابن اخی، تو میرے بھائی دا پتر ہیں، تو کبھی ہمیں ملنے نہیں آیا۔ حضرت حسین نے کہا چچا جان میں فلاں دن گیا تھا، آپ بہت مصروف تھے، باہر کچھ لوگ آپ سے ملنے کے انتظار میں بیٹھے تھے، اور ان میں آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھا تھا کہ ابا جی فارغ ہوں تو میں بھی ملوں، کوئی کام ہے۔ تو میں نے سوچا جہاں صاحبزادہ باہر انتظار میں ہے، بیٹے کو نہیں مل رہے، پتہ نہیں میرا نمبر کب آئے گا، تو میں واپس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمانے لگے حسین تو نے اپنے آپ کو عبداللہ بن عمر جیسا سمجھا ہوا ہے؟ اللہ کے بندے، تو کہاں اور عبداللہ ابن عمر کہاں؟ تیرے مقابلے میں عبداللہ بن عمر کیا شے ہے؟ حسین تیرے مقابلے میں عبداللہ بن عمر کیا چیز ہے؟ کیا عبداللہ بن عمر کی ماں ایسی ہے جیسی تیری ماں ہے؟ کیا عبداللہ بن عمر کا نانا ایسا نانا ہے جیسا تیرا نانا ہے؟ یہ تو نے کیوں سوچا کہ عبداللہ بن عمر بیٹھا ہے تو پتہ نہیں میرا نمبر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو کہاں ہے حسین اور عبداللہ بن عمر کہاں؟ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ جب غزوات کے بعد جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں مال غنیمت بہت زیادہ ہو گیا، سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا۔ جب وہ کسریٰ کے کنگن بھی آ گئے اور بھی کافروں کا مال آ رہا ہے، مدینے لینے لگی ہوئی ہیں، تو حضرت عمر کو بتایا گیا کہ بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بدریوں کو ہر مہینے وظیفہ مقرر کر، جیسے ہمارے ہاں غریب لوگوں کو پیسے نہیں آتے بے نظیر انکم سپورٹ کے اور مختلف ایسے سلسلے چلتے ہیں، تو کہا کہ بدریوں کا وظیفہ اتنا اتنا مقرر کر دو۔ سب سے بڑا وظیفہ اہل بدر جو زندہ تھے ان کو دیا گیا ہر مہینے۔ تو جب وہ نام لکھے جا رہے تھے تو
فامر حضرت عمر نے حکم دیا اکتب الحسن والحسین فی اہل بدر، حسن اور حسین کا نام بدر والوں میں لکھو۔ کاتب حیران ہو گیا، اسے کہا جب بدر ہوئی اس وقت تو حسن و حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کا نام بدر والوں میں کیوں لکھیں؟ جنہوں نے تو بدر دیکھی ہی نہیں، لڑی ہی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما ترون علی رؤوسنا فہو منہم، یہ جو آج ہمارے سروں پہ خلافت کے تاج ہیں اور ہم بادشاہ ہیں اور خلیفہ ہیں اور یہ جو کچھ رونقیں اور شانیں ہیں، یہ سب حسن اور حسین کے نانے کے قدموں کی دھول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ان کے گھرانے کا فیض ہے۔ اس سے حضرت عمر نے امام حسن کا نام اور امام حسین کا نام بدر والوں کے ساتھ لکھوایا ہے۔ حسین کون ہے اسے سمجھنے کے لیے عمر جیسا دماغ چاہیے، عمر جیسی سوچ چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔